بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نظر کا لگنا حق ہے اور یہ کسی بھی انسان پر اپنا وار دکھا سکتی ہے۔ نظر بد کسی بھی تیراک کو پانی میں ڈبا سکتی ہے، کسی بھی اچھے انسان کو بیمار کر سکتی ہے، کسی بھی اچھے پہلوان کو دھول چٹا سکتی ہے، کسی بھی انسان کو اونچے پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے، کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا سکتی ہے اور کسی بھی ایک اچھے اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تکلیف پر کوئی حاوی ہو سکتا ہے تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی، اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کو کہا جائے تو غسل دو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اس پر دم کرواؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ دوستو، حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اس لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر کا جلدی اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد لگانے کے لیے قریش کے قبیلے بنو اسد سے خاص لوگ بلوائے گئے۔ بنو اسد جو کہ قریش کا قبیلہ تھا، ان لوگوں کی نظر کبھی بھی نہیں ٹلتی تھی۔ ان کا نظر لگانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، پھر اس کے بعد کسی جانور یا انسان جسے نظر لگانی ہوتی تھی اسے جی بھر کر دیکھتے اور کہتے، کتنا خوبصورت جانور ہے، کتنا خوبصورت انسان ہے اور کتنا خوبصورت گھر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایسا خوبصورت جانور، ایسا خوبصورت انسان اور ایسا خوبصورت گھر نہیں دیکھا۔ روایت میں موجود ہے کہ ان کے کہنے کی دیر ہوتی تھی کہ پل بھر میں اچانک سے وہ جانور، وہ انسان، وہ گھر ختم ہو جاتا تھا، یعنی وہ جانور اور وہ انسان تڑپنا شروع ہو جاتا تھا اور اللہ کے پیغام آتے ہی اس کی جان نکل جاتی تھی۔ تو اسی روایت سے معلوم ہوا کہ نظر بد سے کسی بھی انسان کی جان جا سکتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نظر بد کی 13 علامات کا ذکر کریں گے جو اس شخص پہ نمودار ہو جاتی ہیں جسے نظر لگی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان علامات کا احادیث میں کوئی ذکر نہیں، بلکہ یہ تمام نشانیاں اولیاء اکرام اور ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بتائی ہیں جو نظر بد کا علاج کرتے تھے۔ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی اور نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے۔ اگر ان دونوں طرف سے بیماری یا غیر معمولی حالت و کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جس شخص کے بارے میں شک ہو کہ اسے نظر بد لگی ہے، اس میں درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں تک پھیل جانا۔ نمبر 2، جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں پر سرخ نیلے رنگ کے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا۔ نمبر 3، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا۔ نمبر 4، بہت پسینہ آنا، خاص طور پر ماتھے اور کمر پہ۔ نمبر 5، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 6، چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 7، نماز اور تلاوت سننے کے دوران جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا۔ نمبر 8، حافظے کا کمزور رہنا اور بے توجہی رہنا۔ نمبر 9، مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم۔ نمبر 10، دم کے دوران کسی کو ٹکٹکی باندھے دیکھنا یا اپنی طرف متوجہ کرنا۔ نمبر 11، جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی محسوس ہونا۔ نمبر 12، آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا اور جھپکنا۔ نمبر 13، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا۔
قریش کے قبیلے بنو اسد سے ایک فرد کو چنا گیا جس کی نظر بد کبھی نہیں ٹلتی تھی، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد لگانے کا کام دیا گیا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد لگائی تو ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، جسے جبرائیل کا دم بھی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے، ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ آپ کو شفا دے۔ دوستو، یہی کہلاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا جاتا تھا تاکہ ان پر نظر بد کا اثر زائل کیا جا سکے۔ دوستو، نظر بد کو دور کرنے کے لیے ایک علاج تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب اللہ نے مجھ پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی تو میں نے تمام دم چھوڑ دیے اور ان دونوں کو اپنا لیا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم سب سے افضل ہے۔ آپ کو چاہیے 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر تھو تھو کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی نظر بد مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، عصیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک و شبے کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر یہ دم فرمایا کرتے تھے، تکلیف کو مٹا دے اے لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری، تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں حاسدوں اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔